ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے کے جلوس کا تہران میں آغاز ہو گیا۔ قومی پرچم میں لپٹے تابوت کو مرکزی شاہراہوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اہل خانہ کے تابوت بھی موجود ہیں۔ جلوس مہرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے تک جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر پہلے قم اور پھر عراق کے شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ تہران میں شہید رہبر معظم کے جنازے کا الوداعی جلوس شروع ہو چکا ہے۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں تہران سے ہمارے نمائندے حسن رضا نقوی۔ تہران میں رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ جو ہے وہ جلوس کی شکل میں امام حسین سکوئر سے آزادی سکوئر تک جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ میں اس وقت انقلاب سکوئر کے اوپر موجود ہوں، جہاں پہ رہبر شہید کے جنازے کو تھوڑی دیر کے بعد لایا جائے گا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ سرخ رنگ کے پرچم موجود ہیں، رہبر شہید کی تصاویر موجود ہیں۔ جلوس تقریباً 12 گھنٹے تک یہ مسلسل جاری رہے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 19 کلومیٹر کا روٹ ہے، اس کے اوپر جو تعداد آج جنازے کے اس جلوس میں شرکت کرے گی، گزشتہ روز جو جنازے کا اجتماع تھا، امکان ہے کہ آج کی یہ تعداد اس سے بھی بڑھ جائے۔ سیکورٹی کے بھی بہت زیادہ انتظامات ہیں، اس ساتھ ساتھ خواتین اور مردوں کے لیے جو ہے خاص ٹھہرنے کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے شہید رہبر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت پر ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ رضا امیری مقدم نے ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا۔ رضا امیری نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، مذہبی اور سیاسی شخصیات کی شرکت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ رضا امیری نے لکھا، پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد نے اس تاریخی تقریب میں شرکت کی۔ یہ شرکت برادر ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی، باہمی احترام کا مظہر ہے۔ ایران اور پاکستان نے ہر مشکل اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ دونوں ملک یکجہتی، اخوت اور باہمی تعاون کے جذبے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ ایرانی صدر، آرمی چیف اور کمانڈر قدس فورس نے خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ تہران میں نماز جنازہ کے بعد اپنے بیان میں صدر پزیشیان نے کہا، وعدہ کرتا ہوں خامنائی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ نائب صدر رضا عارف نے کہا، خامنائی نے بطور رہبر معظم جتنے بھی احکامات دیے تھے ان پر پوری قوت سے عمل کروائیں گے۔ آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایران شہید سپریم لیڈر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گا، ظالم کو گریبان سے پکڑ کر رہیں گے۔ مسلح افواج مشتبہ خامنائی کی قیادت میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے فرائض انجام دیتی رہیں گی۔ رہبر معظم کے مشیر محمد مخبر نے کہا، قاتلوں کا گروہ کبھی طبعی موت نہیں مرے گا۔ قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی نے کہا، خامنائی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا، خامنائی کے قتل کے ذمہ داروں اور امریکہ کو انصاف کے کٹہرے ملائیں گے۔ ایران میں عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کو دوبارہ چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے ان کا تقررنامہ جاری کیا۔ مجتبیٰ خامنائی نے غلام حسین محسنی کی بطور سربراہ عدلیہ قابل قدر اور مخلصانہ خدمات کو سراہا۔ غلام حسین محسنی نے ایران میں حکومت مخالفت مظاہرین اور نقص امن کا سبب بننے والوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے جنوری میں گرفتار شدگان کے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر نمٹانے کا اعلان کیا تھا۔ غلام حسین محسنی کا کہنا تھا، مظاہرین اسرائیل اور امریکا کے مفادات کے لیے سرگرم ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام آباد میں فائرنگ کر کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم 9 گھنٹے میں کیسے گرفتار ہوا؟ ملزم کے فرار اور گرفتاری کے فوٹیج اور تصاویر اے آبائی نیوز سے حاصل کر لی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا، ملزم انتہائی شاطر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کہا، خاتون کے تحفظ کے لیے جان دینا اعلیٰ انسانی اقدار کی مثال ہے۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر اس طرح کی واردات باعث تشویش ہے۔ ایسے واقعات کے مکمل سدباب کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، گروپ کیپٹن نے خاتون کی جان اور عزت کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید عاصم طارق نے بے مثال بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی۔ پوری قوم شہید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار عناصر کو سخت سزا دی جائے۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو کی زیر صدارت سینٹ کی سب کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ہمیں ٹیکس ادا کرنے والوں کا ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ اس اجلاس کی مزید تفصیلات لیں گے ذوالقرنین حیدر سے۔ بتائے گا ذوالقرنین۔
جی بالکل، سینٹ کی سب کمیٹی داخلہ کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. اس کی صدارت سینیٹر سیف اللہ ابڑو کر رہے ہیں. آج چیئرمین کمیٹی نے کہا ہے ہمیں ٹیکس ادا کرنے والوں کا ڈیٹا فراہم کیا جائے. ڈیٹا فراہمی کے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے کابینہ کی منظوری لازمی ہے. ایف بی آر حکام نے یہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد ہم سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. جس پر چیئرمین کمیٹی جو ہے وہ برہم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ چیزوں کو مشکل بنا رہے ہیں، ڈیٹا آپ کو یہاں دینا ہوگا، آپ نہیں دیں گے تو آپ کا وزیر اعظم یہاں ڈیٹا فراہم کرے گا. آپ چیزوں کو جہاں تک لے کر جائیں گے ہم وہاں تک جائیں گے. وزیر اعظم خود اعلان کرے گا کہ ایف بی آر حکام نے جھوٹ کا مشکلات آپ کے لیے ہیں. کمیٹی نے آج وہ اشتہار بھی جاری کر دیا جس میں یہ کہا گیا کہ سگریٹ ٹیکس چوری سے $1 ارب کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ ایف بی آر حکام کا کہنا تھا کہ یہ ڈیٹا ہم نے نہیں دیا ہے. جس پر سینیٹر دلاور نے وزارت اطلاعات اور ایف بی آر حکام کو کھڑی کھڑی سنائی ہیں. انہوں نے کہا وزیر اعظم سے جھوٹ بلوایا گیا، تارڑ اور خواجہ آصف سے بھی جھوٹ بلوایا گیا. خدا کا خوف کریں، 26 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے. سرکاری گودام سے 30 کروڑ کی چوری ہوئی، مقدمہ درج ہوا. تمام لوگ ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. شراب پی کر لوگ ایف بی آر افسران کو مارتے ہیں. کوئی بندہ بھی ایف بی آر سے خوش نہیں ہے. کیا ایف آئی اے نے ٹیکس سے مستثنی علاقوں کا دورہ کیا ہے؟ زونل ڈائریکٹر پشاور اور کوہاٹ ان علاقوں کا بھی دورہ کریں. چیئرمین کمیٹی نے کہا ہے کہ ایف آئی اے جو ٹیم ہے وہ انڈسٹریز کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے تحقیقات کرے کہ کون کون ہے. اور 550 رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں موجود ہیں، جبکہ 364 چل رہی ہیں. یہ ایف بی آر حکام کا کہنا تھا. تاہم ابھی اس وقت کمیٹی جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کراچی میں انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح کر دیا. کہا ایپ کے ذریعے 5,000 روپے سے سرمایہ کاری کی جا سکے گی. اب عام شہری کے ذریعے حکومتی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے. وزیر خزانہ نے مزید کہا انویسٹ پارک پورٹل کا مقصد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. 5,000 روپے سے جاز کیش کی ایپ کے تھرو you can start investing in government paper. Even 1,000 investors have come in. کہ جس طرح ہم نے PSX میں نئے investors دیکھے ہیں in the last 12 to 18 months, but the number of youth and Gen Z which has come in, the more we go on this type of digital journey, the more youth we can sort of bring in and have them as investors in government paper as well. And opening up these type of venues and avenues which are digitally enabled is a fantastic way to go forward. I do think over a period of time we need to diversify so that the banks have the capacity and the willingness to actually come in and do in terms of the private sector lending. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس کی 1,86,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی. مزید تفصیلات لیں گے انجم وہاب سے. بتائے گا انجم. جی بالکل، آج وزیر خزانہ بھی تقریر کی. انہوں نے آج اسٹیٹ بینک میں جس طرح اسٹاک مارکیٹ کے لیے افتتاحی اخلاق کا اعلان کیا اور اس طرح مارکیٹ میں ہم مثبت رجحان دیکھ رہے ہیں. کچھ مشرق وسطی کی صورتحال میں بھی صورتحال تھمی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے آج مارکیٹ کا مثبت آغاز ہوا تھا. 1,593 پوائنٹ اس پر اضافہ ہو چکا ہے. 1,86,965 پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. سرمایہ کاروں کو کچھ اعتماد بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اوورسیز انویسٹر بھی کافی اس میں سرگرم نظر آ رہے ہیں اور شیئرز کی اس پر خرید کافی دیکھی جا رہی ہے. جس طرح فروخت کا دباؤ ہوتا تھا وہ اس طرح فروخت کا دباؤ نہیں ہے. اور مختلف سیکٹر جس میں بینکنگ سیکٹر ہے، پاور سیکٹر ہے، یہ ہمیں نمایاں نظر آ رہے ہیں اور اس میں شیئرز کی خرید کا رجحان زیادہ دیکھا جا رہا ہے. ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر صورتحال بہتر رہی، اگر مشرقی وسطی کی صورت حال میں زیادہ رہا تو مارکیٹ مزید اوپر جا سکتی ہے. بہت شکریہ انجم.